بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی دنیا میں انتہائی قدر و منزلت اور احترام کی نظر سے دیکھے جانے والے ابن العربی ایک عظیم عالم تھے جو 1164 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1240 عیسوی میں وفات پائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صف اول کی ایک کرشماتی شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے ماحول میں پرورش پائی۔ انہوں نے خاص طور پر اپنے تصوف، افکار اور تصانیف کے ذریعے سلجوقی اور عثمانی دور پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ سلجوقوں اور عثمانیوں کے تصوف کے بارے میں تصورات پر آپ کا بہت اثر ہوا۔ ابن العربی کے افکار و خیالات کو جاننے والے انہیں شیخ اکبر یعنی ایک عظیم بزرگ شیخ کہتے تھے۔ سب انہیں خاص طور پر چیزوں کو بہت جلد سمجھ لینے والا، جاننے والا، ذہین و فتین شخص کے طور پر مانتے ہیں۔ دینی علوم کے استاد ہونے کے ناطے انہیں محی الدین یعنی دین کی گہرائی اور ماہیت کو جاننے والے کا لقب دیا گیا تھا۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ مراکش، تیونس، جزائر مالٹا اور سیسلی کے علماء، شیخین، ولیوں اور بزرگوں سے ملے اور متعارف ہوئے۔ سب نے ان کے علم کی گہرائی و ماہیت اور بڑائی کو قبول کیا اور تسلیم کیا۔ اگر کوئی انسان ان کے ہمعصر علوم پر گفتگو، مجالس اور صحبتیں اور تصانیف سے واقفیت اور جانکاری حاصل کرے تو حیرت میں پڑ جائے اور عقل دنگ رہ جائے۔ یہ سب کچھ ان کی تصانیف میں موجود ہے۔ 1210 عیسوی میں محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ قونیہ تشریف لائے اور اس وقت کے سلجوقی سلطان عزت الدین کیکواس اول کے مہمان بنے اور عزت و شرف حاصل کیا۔ محی الدین ابن العربی نے نصیحت و براخط سلجوقی حکمران عزت الدین کیکواس اول کو لکھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اناطولیہ کو کس قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ محی الدین ابن العربی کے خلیفہ اور مشہور صوفی صدر الدین قونوی نے ان کی تصانیف اور شرح اور تفسیر لکھی۔ انہوں نے ان کے افکار و خیالات کو اناطولیہ میں پھیلایا۔ ان کے زیر سایہ ابن العربی کے خیالات اور فلسفہ سلجوقی دور حکومت میں اناطولیہ میں پھیلا اور صوفیزم پر گہرے اثرات چھوڑے۔ صدر الدین قونوی مولانا رومی کے بھی قریبی دوستوں میں سے تھے۔ ان کے تصوف کے بارے میں خیالات سے مولانا رومی نے بھی استفادہ کیا اور ان سے متاثر ہوئے۔ اناطولیہ میں سلجوقی دور میں صرف قونیہ میں 360 درگاہیں، 70 خانقاہیں، 300 مساجد اور 7 بڑی مساجد موجود تھیں۔ اناطولیہ میں تصوف کا رواج اور روایات بہت گہری تھی۔ محی الدین ابن العربی نے سلجوقوں کے بعد عثمانی سلطنت کے قیام کے بارے میں اچھے خیالات اور پیش گوئیوں نے اناطولیہ اور ترکوں میں آپ کا احترام بڑھا دیا تھا اور کافی دلچسپی پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کے معنوی اور روحانی بانی اور معمار حضرت شیخ ادابالی کے شاگرد ملا فناری کا شیخ الاسلام بننا بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ سلطان یعوس سلیم 1517 عیسوی میں مصر سے واپسی کے سفر پر جب شام گئے تو سب سے پہلے انہوں نے ابن العربی کی قبر ڈھونڈنے کا کام کیا اور ان کی قبر پر مزار، مسجد، مدرسہ اور درگاہ و خانقاہ بنانے کا حکم دیا۔ شام اور مصر کی فتح کے بعد جب سلطان یعوس سلیم شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے ابن العربی کی قبر کو ڈھونڈنا چاہا۔ روایت میں آتا ہے کہ 277 سال پہلے بات مشہور ہو گئی تھی کہ ابن العربی کی قبر کا پتہ فتح شام و مصر کے بعد معلوم ہوگا۔ مشہور روایت ہے کہ سین سلطان یعوس سلیم ملک شام میں جب داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر کا پتہ چلے گا۔ ابن العربی اپنے دور کے عالموں، ولیوں، بزرگوں اور شاعروں میں بھی خاصے مقبول رہے۔ ان کی تعریف و تحسین ہوتی رہی اور ان کا ذکر جاری رہا۔ ان کی 500 کے قریب تصانیف موجود تھی۔ ابن العربی علم الجعفر کے بھی ماہر اور استاد تھے۔ اس علم کی روح سے قرآن کریم کی بعض آیات سے ماضی اور مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں کرتے تھے۔ عثمانی سلطنت کا شجر نسب کے عنوان سے شجرۃ النعمانیہ کے نام سے ابن العربی کی ایک مشہور تصنیف ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ عثمانی سلطنت کے قیام سے 70 سال پہلے ہی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا انکشاف کر دیا تھا کہ عثمانی سلطنت کیسے وجود میں آئے گی اور یہ عظیم الشان سلطنت قیامت تک قائم رہے گی۔
ابن العربی نے یہ کتاب اپنی وفات سے 11 سال پہلے لکھی تھی۔ اس کتاب کا دلچسپ اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں عثمانی سلطنت اپنے قیام سے انجام تک سب اہم واقعات، عثمانی تاریخ کے واقعات اور اسرار اشارے، روحانی بشارتیں اور علم و کرامات کے معنی و مطالب درج ہیں۔ ابن العربی نے ارطل غازی کو عثمانی خلافت کے بانی عثمان غازی کی پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کیسے یہ عظیم سلطنت وجود میں آئے گی۔ اس کی خوشخبری وقت سے پہلے دینا یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ ابن العربی عثمانی سلطنت کے قیام سے 70 سال پہلے اور عثمان غازی کی پیدائش سے 18 سال قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ ترکوں کے لیے فتح اور خوشی ہے جیسی خوشخبری دینے والے محی الدین ابن العربی نے اپنی کتاب میں صرف عثمانی سلطنت سے متعلق ہی بحث نہیں کی، بلکہ اس میں عثمانی دور میں پیش آنے والے اکثر واقعات کی پیشگوئی پہلے ہی کر دی تھی۔ محی الدین ابن العربی نے اپنی دوسری کتاب در مکنون میں 250 سال قبل ہی قسطنطنیہ کی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح اور اسے استنبول میں بدلے جانے کی خوشخبری دے دی تھی، اور واضح طور پر لکھ دیا تھا کہ یہ شہر مسلم دنیا کا مشہور شہر اور مرکز بنے گا۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین کے سب سے مکمل اور محتشم اسلامی سلطنت عثمانیہ ہوگی۔ اس کا اظہار بھی انہوں نے وقت سے پہلے کر دیا تھا۔ محی الدین ابن العربی نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ بغداد بھی عثمانی ترک حکمرانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ وہ بغداد جسے حافظ پاشا 9 ماہ کی جدوجہد کے باوجود فتح نہ کر سکے، وہ صرف 40 دنوں میں سلطان مراد چہارم نے فتح کر لیا۔ اس فتح کی خوشخبری بھی رموزی انداز میں ابن العربی نے کافی عرصہ پہلے دے دی تھی۔ ابن العربی نے اپنی تصانیف میں بتا دیا تھا کہ سلطان عبدالعزیز تخنشی ہوگا اور مارا جائے گا۔ عبدالحمید کا تخنشی ہونا اور یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری، اور وحید الدین آخری عثمانی سلطان ہوگا، اور پھر عثمانی سلطنت زوال کا شکار ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ ابن العربی نے اشاروں کنایوں میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حضرت محی الدین ابن العربی یوں بیان فرماتے ہیں: ایک دن تیونس کی بندرگاہ پر اترا، رات کا وقت تھا، میں ساحل کے قریب کڑی کشتیوں میں سے ایک کے عرشے اور تختے کے اوپر چڑھا، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو اطراف کا منظر دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ چاند سمندر کے پانی پر نکلا ہوا ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور غیر معمولی منظر تھا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کس قدر خوبصورت تخلیق کیا ہے۔ میں ان خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک میری حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی۔ دور سے دراز قد سفید داڑھی والے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پانی کے اوپر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ شخص میرے نہایت ہی قریب آ گیا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد مجھے کچھ باتیں بتائیں۔ اس دوران میں نے ان کے پاؤں کو بغور دیکھا۔ پاؤں بالکل خشک تھے اور پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہماری گفتگو ختم ہونے کے بعد وہ دور پہاڑی کے اوپر میناروں والے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ چل بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ اللہ کے نام کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ ذکر دلوں کو اس قدر منور اور محصور کر رہا تھا، میں بھی اس میں کھو گیا۔ اگلے دن شہر میں کسی نے میرے قریب آ کر مجھے سلام کیا اور پوچھا، رات کو کشتی میں آپ نے خضر علیہ السلام سے کیا باتیں کی؟ انہوں نے آپ سے کیا پوچھا؟ آپ نے انہیں کیا جواب دیا؟ اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ رات کو کشتی پر ملاقات کرنے والی شخصیت حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ بعد میں اکثر اوقات خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں اور باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے ان سے ادب و آداب بھی سیکھا۔